آج ہم جانیں گے ایسے شخص کے بارے میں جس کو پٹھان آج بھی اپنا لیڈر اور ہیرو مانتے ہیں، اور دنیا میں لوگ آج بھی ان کو امن کا پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو پاکستان کی مخالفت کرنے والا رہنما بھی مانتے ہیں۔ علیحدہ نہیں ہوا اور محب وطنوں نے آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا۔ تو آج ہم کچھ حقائق دیکھیں گے اور جانیں گے کہ واقعی کیا وہ پاکستان کے خلاف تھے یا ان کی جدوجہد کو مختلف سمجھا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بادشاہ خان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو تاریخی شواہد کے ساتھ جانیں گے۔ بادشاہ خان کا اصل نام خان عبدالغفار خان تھا۔ ان کا تعلق محمد زئی قبیلے سے تھا۔ ان کی پیدائش 6 فروری 1890 کو اتمان زئی نامی گاؤں میں ہوئی، جو آج خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں واقع ہے۔ ان کے والد ایک بااثر زمیندار اور اپنے علاقے کے معتبر شخص تھے۔ اس زمانے میں پشتون معاشرے میں تعلیم عام نہیں تھی، لیکن عبدالغفار خان کے خاندان نے انہیں تعلیم دلوانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مدرسے سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہیں ایڈورڈز مشن اسکول پشاور بھیجا گیا، جہاں انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو برطانوی فوج میں افسر بننے کا موقع بھی ملا، لیکن انہوں نے پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی قوم کی خدمت ہتھیار اٹھا کر نہیں، بلکہ تعلیم اور اصلاح کے ذریعے کریں گے۔ جب وہ نوجوان تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پشتون علاقے میں غربت، جہالت، قبائلی دشمنیاں اور خونریزی عام تھی۔ لوگ تعلیم سے دور تھے اور معمولی باتوں پر برسوں تک دشمنیاں چلتی تھیں۔ عبدالغفار خان نے محسوس کر لیا کہ اگر پشتون قوم کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے تعلیم، اتحاد اور امن کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سوچ نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ 1910 کے آس پاس انہوں نے اپنے علاقے میں ایک اسلامی مدرسہ اور بعد میں تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوششیں کی تاکہ نوجوان تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو کہتے تھے، اگر تم اپنی آنے والی نسلوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں تعلیم دو، کیونکہ جہالت غلامی کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ سماجی لیڈر مانے جاتے ہیں۔ قوم کے لیے سوچ اور ان کی جدوجہد کی وجہ سے چند ہی برسوں میں عبدالغفار خان پورے علاقے میں ایک ایسے شخص کے طور پر پہچانے جانے لگے جو کہ تعلیم، اصلاح اور اتحاد کی بات کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف برطانوی حکومت کو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مسلح بغاوت کے بجائے عدم تشدد، تعلیم اور سیاسی حقوق کی بات کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی ایسے موڑ پر پہنچ گئی کہ ان کو بار بار جیل جانا پڑا۔ اس طرح وہ صرف تعلیم تک محدود نہ رہے، وہ برطانوی راج کے خلاف ایک بڑی تحریک کے رہنما بن گئے۔ سن 1929 میں بادشاہ خان نے خدائی خدمتگار تحریک قائم کی۔ اس تحریک کا مقصد صرف انگریزوں کی حکومت کے مخالفت نہیں تھی، بلکہ پشتون معاشرے کو تعلیم، نظم و ضبط، اتحاد اور عدم تشدد کے راستے پر لانا تھا۔ اس تحریک کے رضاکار ایک حلف اٹھاتے تھے کہ وہ عوام کی خدمت کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے، بدلہ لینے کے بجائے صبر سے کام لیں گے، تعلیم اور امن کو فروغ دیں گے۔ خدائی خدمتگار تحریک کے کارکن سرخ رنگ کی قمیصیں پہنتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں سرخ پوش کہا جانے لگا۔ حامیوں کے مطابق یہ رنگ قربانی اور خدمت کی علامت تھا۔ بادشاہ خان کا سب سے نمایاں نظریہ عدم تشدد تھا۔ وہ کہتے تھے تشدد سے وقتی فتح مل سکتی ہے لیکن مستقل امن نہیں۔ 1919 سے 1920 کے آس پاس بادشاہ خان کی مہاتما گاندھی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ دونوں برطانوی حکومت کے خلاف عدم تشدد کی جدوجہد میں سرگرم تھے۔ دونوں کا مقصد برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنا تھا اور دونوں عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے بادشاہ خان کو سرحدی گاندھی کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ سیاسی تعاون بھی کیا۔ یہی تعلق بعد میں ان کے سیاسی مخالفین کی تنقید کا سبب بھی بنا۔
برصغیر کی آزادی کی تحریک میں قصہ خوانی بازار میں ہزاروں افراد نے اپنی جانیں قربان کی۔ برطانوی حکومت نے باچا خان کو گرفتار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے 23 اپریل 1930 کو پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ وہ برطانوی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اس دوران برطانوی فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، درجنوں افراد مارے گئے، جبکہ بعض تاریخی ذرائع کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ 1930 کی دہائی تک باچا خان پورے سرحدی علاقے کے معروف رہنما بن چکے تھے۔ ہزاروں افراد خدائی خدمتگار تحریک میں شامل ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف برصغیر کی سیاست ایک نئے موڑ پر پہنچ رہی تھی۔ ایک طرف کانگریس تھی اور دوسری طرف مسلم لیگ۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں باچا خان کی سیاست بھی ایک بڑے امتحان میں داخل ہو گئی۔ 1940 کی دہائی میں برصغیر کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اب سوال صرف آزادی کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد ملک ایک ہوگا یا دو۔ مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ملک کا مطالبہ کیا، تو باچا خان اس سے متفق نہیں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک میں رہ سکتے ہیں اور تقسیم سے بڑی پیمانے پر خون ریزی ہوگی۔ اس کی وجہ سے وہ متحدہ ہندوستان کے حامی رہے اور کانگریس کے ساتھ کھڑے رہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ کا موقف تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے الگ ملک ضروری ہے۔ جون 1947 میں بنو میں ایک جرگہ ہوا، جس میں باچا خان ان کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا کہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے عوام کو صرف بھارت یا پاکستان میں انتخاب نہ دیا جائے، بلکہ تیسرا آپشن بھی دیا جائے۔ باچا خان کے مطابق تیسرا آپشن پشتونستان یا پشتونوں کی خود مختار ریاست تھی، لیکن برطانوی حکومت نے یہ مطالبہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد 1947 میں صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس میں صرف دو انتخابات تھے، پاکستان اور بھارت۔ باچا خان اور خدائی خدمتگار نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ ان کے مطابق تیسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ذرا سوچئے، کیا باچا خان پاکستان کے دشمن تھے؟ یہاں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت کی اور انہوں نے پشتونستان کا مطالبہ کیا، جس سے پاکستان کی وحدت متاثر ہو سکتی تھی، اور حامیوں کا ماننا یہ ہے ان کی مخالفت پاکستان کی عوام سے نہیں، تقسیم کے طریقے سے تھی۔ ان کا کہنا تھا پشتونوں کو اپنی رائے دینے کا مکمل حق ملنا چاہیے۔ وہ پشتون حقوق، جمہوریت اور صوبائی خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ بھی اہم حقیقت ہے کہ پاکستان بننے کے بعد باچا خان نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کی اور پاکستان سے وفاداری کا اعلان بھی کیا۔ تاہم اس کے باوجود ان کی اور مختلف حکومتوں کے درمیان اختلافات برقرار رہے اور بعد میں انہیں کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے باچا خان اور ان کی تنظیم تقسیم ہند کے خلاف تھی، اور باچا خان پشتونوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا الگ حق ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے پاکستان بننے کے بعد نئی حکومت کو خدشہ تھا خدائی خدمتگار تحریک پاکستان کے لیے وفادار نہیں۔ دوسری طرف باچا خان اور ان کے ساتھی کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جمہوری حقوق، صوبائی خود مختاری اور پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح اور باچا خان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ملاقات اپریل 1948 میں پشاور کے گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ باچا خان نے قائد اعظم کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں کرنا چاہتے۔ قائد اعظم نے بھی باچا خان سے تعاون کی خواہش ظاہر کی اور خدائی خدمتگار سے ملنے میں دلچسپی دکھائی، تاہم سیاسی اختلافات ختم نہیں ہو سکے۔ جون 1948 میں
حکومت نے خدائی خدمتگار تحریک پر پابندی لگا دی اور بادشاہ خان کو گرفتار کر لیا۔ باقی جو خدائی خدمتگار کارکن اور ان کے حامی نے بابڑا کے مقام پر احتجاج شروع کر دیا۔ ان کے مطالبات یہ تھے کہ گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے اور تحریک پر پابندی ختم کی جائے اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ 12 اگست 1948 کو بابڑا میں ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ اس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حکومت کا کہنا تھا اجتماع غیر قانونی تھا۔ مظاہرین منتشر ہونے کو تیار نہیں تھے، اس لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ خدائی خدمتگار اور مورخین کا موقف ان کے مطابق مظاہرین زیادہ تر غیر مسلح تھے۔ ان پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کی گئی، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ بابڑا کے واقعے کے بعد بادشاہ خان اور حکومت کے تعلقات مزید خراب ہو گئے، کیونکہ بابڑا کا احتجاج پابندیوں، کارکنوں کی گرفتاری اور سیاسی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے تھا۔ لیکن 12 اگست 1948 کو یہ احتجاج خونریز تصادم میں بدل گیا۔ اس کے بعد ان پر پاکستان مخالف سرگرمیوں کے الزامات لگائے گئے۔ اگلے کئی برسوں تک بادشاہ خان مختلف ادوار میں جیل میں رہے یا نظر بند رہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزرا، لیکن انہوں نے اپنی عدم تشدد کی پالیسی ترک نہیں کی۔ بعد کے برسوں میں وہ کچھ عرصہ افغانستان میں بھی رہے، جہاں انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا گیا۔ 20 جنوری 1988 کو پشاور میں بادشاہ خان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا جائے۔ بہت سے مورخین کے مطابق پاکستان میں اپنے ساتھ ہونے والے مسلسل گرفتاریوں اور سیاسی اختلافات سے دل گرفتہ تھے، جبکہ بعض کے نزدیک وہ سرحد کے دونوں طرف رہنے والے پشتونوں کے درمیان امن اور بھائی چارے کی علامتی پیغام دینا چاہتے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں جلال آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت افغانستان میں جنگ جاری تھی، لیکن ان کے جنازے کے موقع پر عارضی جنگ بندی کی گئی۔ بادشاہان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے نظریات پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی ان کی سیاست اور پاکستان کی ابتدائی دور میں ان کے کردار پر اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ پاکستان کے قسمت کے فیصلے کے وقت ہمیں بیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے بادشاہ خان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے مختلف پہلو اور مختلف مورخین کی رائیوں کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔